جی السلام علیکم دوستو، میرا یہ مشرب نہیں ہے میں کسی کو ایکسپوز کروں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ فتنہ جو فتنہ آف انجینئر مرزا، اس کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے اس لیے کہ یہ جو فتنہ ہے نا، اس کو کرب کرنا بھی ایک بہت ضروری چیز ہے۔ انہوں نے آیت تو نہیں پڑھی، لیکن میں آیت پڑھتا ہوں، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی فتنہ جو ہے وہ کسی کو قتل کر دینے سے بھی زیادہ بڑی چیز ہوتی ہے، کیونکہ یہ دماغوں میں پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ابھی قرآن اور حدیث سے ثابت کرتا ہوں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے اور یہ کیسے فتنہ پھیلا رہے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر انجینئر مرزا صاحب کو شوق ہے اسلام کی ترویج کرنے کا، تو سب سے پہلی جو چیز ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے، وہ اللہ کی کتاب ہے قرآن۔ اس میں انسان شغف حاصل کرے اور اس پہ اپنا ٹائم صرف کرے، اور پھر احادیث کو سمجھنے کے لیے پڑھے۔ لیکن یہ صاحب جو ہیں، یہ آ کے صرف فروئی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے جو آبزرو کیا ہے، اور میں نے بڑی دیر تک اس پہ جو ہے وہ صبر کیا، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا چاہتا ہے، اور ابھی بھی میں بات صرف علم کی کروں گا، پرسنل نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ جو حضرت ہیں، یہ انہوں نے عجیب لبادہ پہنایا ہوا ہے۔ بائی دا وے، یہ لبادہ پتہ نہیں کس نے ان کو یہ بتا دیا ہے، یہ لبادہ اسلام کا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لبادہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خوبصورت لباس پسند کرتے تھے، اور اللہ جمیل وحب الجمال، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔ اور اس طرح اپنا حلیہ جاہلوں کی طرح بنا لینے کو سنت نہیں کہتے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ نے لے لیا ہے۔ اور مجھے افسوس ہوا عمران ریاض بھائی کی بات سن کے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا اور ان کی عزت کر کیا کام کیا۔ یہ انجینئر ہے تفرقہ پھیلانے کے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی توجہ دلوائی کہ یہ جو وہ جاہلیت میں غلط پیروں کی یا درباروں کی پوجا کرتے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ اس بات پہ جو لوگ ہیں، ہم جیسے سارے لوگ، انہوں نے ان کو سپورٹ کیا، لیکن انہوں نے اس کے نام پہ اپنی دکانداری چمکائی۔ اگر آپ سے اول سے لے کے آخر تک دیکھیں تو ان کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے مشہور ہونا۔ تو یہ ایسے کام کرتے ہیں جن سے ان کی ویڈیوز ہیں وہ وائرل ہوں، اور ابھی بھی دیکھ لیں، یہ کام کر کے بھی یہ ہمیشہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایسا کام کریں گے جس سے یہ وائرل ہو سکیں۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ میری ریٹنگ کم جا رہی ہے، تو یہ پھر یا عمران خان صاحب کے حق میں یا ان کے خلاف بولتے ہیں تاکہ وائرل ہو سکے۔ اسی طرح یہ کسی فرقے کے خلاف، کبھی دیوبندیوں کے خلاف، کبھی بریلویوں کے خلاف، کبھی بابوں کے خلاف، کبھی کسی بہت بڑے عالم کے خلاف، اور کبھی اس کے حق میں بولیں گے تاکہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے خبروں میں رہیں اور ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اس پہ بات بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب چونکہ بڑے بڑے اینکرز ان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے جہالت کی ہے، اور وہ ہم ان کا فائدہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو اتنی پذیرائی نہ ملتی۔ اب ہر شخص جو ہے وہ دیکھنے پہ مجبور ہے۔ اب انہوں نے وہی بات کی ہے جو کہ ان کے آقا اور مولا عاصم منیر صاحب، میں نام لیے دیتا ہوں، چونکہ انہوں نے ایک بہت بڑی جہالت کی بات ایکچولی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں۔ حالانکہ میں پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ خوارج کون ہوتے ہیں اور فسادی کون ہوتے ہیں، اور فسادیوں کا کلا کما کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 8 سے 20 تک بڑی ڈیٹیل بتا دیا ہے کہ وہ فسادی اور خوارج کون ہیں۔ اور آج وہ میں ان آیات کو کوٹ کرنے کی بجائے آپ کو کچھ اور آیات بتاتا ہوں، جس سے آپ کو یہ جو عاصم منیر گٹھ جوڑ ہے، اور یہ جو اس طرح کے مولوی ہیں انجینئر مرزا جیسے جعلی مولوی، ان کا آپ کو گٹھ جوڑ کا سمجھ آئے گی کہ یہ اصل میں ہیں کیا۔ تو یہ سارا کا سارا فتنہ جو ہے نا، وہ ایکچولی ان کی ساری افینٹی کس چیز پہ ہے۔ پچھلی دفعہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ان کی ساری افینٹی ہے وہ ایک ہی چیز پہ ہے، اور وہ ہے جھوٹ بولنے پہ۔ یہ سارے چونکہ جھوٹ بولتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو قرآن میں کہا ہے نا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں مرض ڈالتا ہے، بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا مرض اور بناتا ہے اور ان کو ڈیل دیتا ہے، وہ اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کی ساری افینٹی جھوٹ پہ ہے۔ آج میں سورہ آل عمران کو آپ کو کوٹ کروں گا، وہ آیت نمبر 103 میں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ تو آپ یہ بتائیں کہ انجینئر مرزا کی جتنی کوشش اور کاوش ہے، کیا وہ تفرقہ پھیلانے کے لیے نہیں ہے؟ یہ ایک اور قسم کا فرقہ انہوں نے جو ہے بنا لیا ہے، یہ اس نام پہ کہ جی باقی لوگ تفرقہ پھیلاتے ہیں اور ہم تفرقہ نہیں پھیلاتے۔ جو ان کے ملفوظات ہیں اور جو ان کی سوچ ہے، وہ سوچ جہالت میں مبنی ہے، وہ اجماع پہ مبنی نہیں ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ میرا اجماع اور میری اکثریت جو ہے میری امت کی وہ گمراہ نہیں ہوگی. یہ اکثریت نہیں ہے، یہ منورٹی ہیں، اور یہ وہی خوارج ہیں جو رسول اکرم نے اپنی احادیث میں بیان کیا ہوا ہے کہ یہ لوگ قرآن کی بات کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا ہوگا، اور ان کا جو انداز ہوگا وہ بڑا شدید ہوگا، یعنی کہ انتہا پسند ہوں گے، اور یہ دین سے ایسے ہی نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اور بھی اس طرح کی نشانی بتائی ہیں جس میں یہ پورے فٹ آتے ہیں. اور دوسری بات یہ بتائیں مجھے کہ یہ جتنی بھی گفتگو کرتے ہیں، چاہے اس میں سے تھوڑی گفتگو اچھی بھی ہو جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے والی گفتگو ہے، لیکن اس میں ان کی بہت بڑی جہالت یہ ہوتی ہے کہ ان کا انداز گفتگو جو ہے وہ بہت جاہلانہ، اور ان کے الفاظ بہت ہی زیادہ بدتمیزانہ ہوتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انبیاء کو معصومین بنایا ہے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معصوم بنایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ خود جو ہے وہ نگرانی فرمائی اور فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، میرا نبی کچھ نہیں بولتا، جو بولتا ہے وہ وحی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد کوئی شخص بھی آیا وہ غلطی سے پاک نہیں ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس نے اچھا کام کیا ہے اس کو نہ دیکھیں. انجینئر صاحب ایون آپ نے بے انتہا غلطیاں کی ہیں، ایون آپ کے بھی اچھے کام کو میں ابھی بھی اچھا کہہ رہا ہوں کہ جو اللہ کی وحدانیت کی بات ہے اس کو میں اچھا کہہ رہا ہوں، سب اچھا کہتے ہیں، اور اس بنیاد پہ آپ کو وہ سلیکٹ دیتے ہیں. آپ نے کام یہ شروع کیا کہ آپ نے ایک ریسرچر کے طور پہ، اور آپ عالم نہیں ہیں، عالم اور ریسرچر میں بہت فرق ہوتا ہے. آپ ایک ریسرچر ہیں جو کہ جو ٹاپک ہوتا ہے، اس لیے آپ فی البدی کسی بندے سے بھی کسی عالم سے گفتگو نہیں کر سکتے، نہ کبھی وہ آپ نے چیلنج قبول کیا ہے. آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ ایک ٹاپک کو لے کے اس پہ آپ چیٹ جی بی ٹی یا کسی بھی ریسرچ انجن سے وہ آپ سرچ کرواتے ہیں، اور آپ نے غریب بچوں کو اپنا مفت کا لیبرر بنایا ہوا ہے، اور سارے پیسے جو یوٹیوب کے ہے وہ خود لیتے ہیں آپ. اور بچوں بیچاروں کو آپ جن کو شاگرد کہتے ہیں، کیا شاگرد ہیں، کس قسم کی ڈگری دیتے ہیں آپ؟ کون سا انسٹیٹیوشن آپ نے کھولا ہوا ہے؟ کوئی ڈگری دیتے ہیں آپ؟ کوئی ایسا ان کو نالج دیتے ہیں جس سے وہ دنیا کے لیڈر بن سکیں اور کہیں جا کے کام کر سکیں؟ نہ تو آپ ان کو انجینئرنگ پڑھاتے ہیں، نہ ان کو آپ اسلام کا کوئی ڈگری دیتے ہیں، نہ آپ ان کو کوئی سکل سکھلاتے ہیں. تو کیوں آپ کہتے ہیں جی میرے اسٹوڈنٹس؟ کس قسم کے اسٹوڈنٹس؟ وہ آپ کے حوارین ہیں، وہ بیچارے بچے جن کو آپ نے اپنی ارد گرد لگایا ہوا ہے، ان سے فری ریسرچ کرواتے ہیں اور اپنی چھاپ لگا کے آ کے چھاپتے ہیں. آپ خود کتنی ریسرچ کرتے ہیں اب یہ دیکھیں. تو اگر آپ کا کام ریسرچ تھا تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے ریسرچ میں کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو انجینئر صاحب پہلے آپ یہ اتنی عقل کریں، کسی سے سیکھیں کہ کیسے گفتگو کرتے ہیں. آپ کا گفتگو کا انداز اتنا جاہلانہ ہے اور اتنے بدتمیزانہ طریقے سے آپ گفتگو کرتے ہیں. ایون جو قرون اولیٰ کے بھی جو علماء ہیں ان کا آپ نام لیتے ہیں تو بدتمیزی سے لیتے ہیں. آپ تو ایون حضرت داتا گنج بخش حجیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو بدتمیزی سے لیتے ہیں. آپ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں تو بدتمیزی سے لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کھپائی مسلمان بنانے کے لیے لوگوں کو. اور آپ جب بھی کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں، کسی عالم کا نام لیتے ہیں، پہلے آپ کہتے ہیں آپ ان کے شاگرد ہیں، پھر آپ انہی کے خلاف بدتمیزی کرتے ہیں. آپ نے کہا مولانا طارق جمیل ایک وقت میں کہا بہت اچھے ہیں، ایک وقت میں ان پہ تنقید کرتے ہیں. آپ پہلے یہ کہتے ہوتے تھے کہ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا شاگرد ہوں، ان سے میں نے سیکھا ہے، پھر آپ بدتمیزی کرتے ہیں. میں آپ سے بہت جونیئر ہوں یو ای ٹی میں، اور ہم نے وہ پودا لگایا تھا جو بعد میں جس کے آپ نے پھل کھائے، اور آپ نے انہی لوگوں سے سیکھا جو پودا ہم نے لگایا ہوا تھا. چونکہ آپ کا انداز اور آپ کی تربیت بدتمیزانہ ہے، اس لیے تو آپ ایون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی تمیز کا خیال نہیں رکھتے. میں تو وہ لفظ یوز نہیں کر سکتا جو آپ نے ان کی جوانی کے عالم کو بیان کرتے ہوئے جو لفظ استعمال کیے. اسی طرح امہات المومنین کے لیے جو آپ نے لفظ استعمال کیے. لیکن آپ کو پتہ تھا کہ یہ ایک نیش تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے جو ان کا مقام ہے اس پہ بیوقوفی کرتے ہیں. پرٹیکولرلی جو آپ کے حوارین ہیں جو جاہل اہل حدیث ہیں، عالم اہل حدیث کی میں بات نہیں کر رہا، ان میں سے کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی کی نیش بنا لی. نہ آپ نے آپ کو بریلوی کہا، نہ وہابی کہا، نہ دیوبندی کہا، لیکن آپ نے اپنا ہی فرقہ بنا لیا کہ آپ نے سب کو غلط کہہ کے اور لوگوں کو آپ یہ ثابت کرتے ہیں کہ آپ بس ٹھیک ہیں. اور آپ چونکہ اہل بیت کی تعریف کرتے ہیں جو کہ اچھی چیز ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مولا علی کہتے ہیں، حالانکہ آپ کے سارے حوارین نہیں کہتے. آپ نے یہ نیش بنائی لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے. پھر آپ نے عمران خان کی تعریفیں کیں اپنی فالوئنگ بنانے کے لیے. پھر آپ کبھی فوج کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اس کے خلاف، اور پھر آپ کہیں گے او یہ چونکہ حق کی بات ہے، جو صحیح کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے، جو غلط کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے. تو انجینئر صاحب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے آپ دین کو بیچ رہے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین
دین میں کوئی کراہت نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہدایت اور گمراہی جو ہے وہ الگ الگ ہو چکے. انجینئر صاحب میں تو نہیں کہتا میں عالم ہوں، لیکن میں آپ کو صحیح سمجھا رہا ہوں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، ظالم کا انکار کرے، جابر کا انکار کرے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ہے ایمان لے آئے اللہ پہ، یؤمن باللہ، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ ایسے پکڑتا ہے جو کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ سمیع علیم ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے مومنین کا، اور وہ ان کو ڈارکنیس سے نکال کے لائٹ کی، نور کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور جو ہے وہ انکار کرتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان ان کو نور سے نکال کے ڈارکنیس کی طرف لے جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں انجینئر صاحب کہ آپ طاغوت کا ساتھ دے رہے ہیں، ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، جو ناانصافی ہو رہی ہے، جو عدل کا قتل ہو رہا ہے، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ اور مجھے یہ بتائیں، آپ نے عمران خان کی بات کی ہے، تو عمران خان تو ایک انسگنیا بن گیا. یہ جو یوتھ ہے یہ کیوں، یہ جس کو آپ بیوقوف انسان ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے پہلی دفعہ یہ فینامنا ہوا، اور آپ نے بھی یہ ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ جو یوتھ ہے وہ اٹھی ہے، اور اٹھ کے اس نے حق کا ساتھ دیا ہے. اس لیے کہ آپ جیسے جو جاہل لوگ ہیں، اور پرٹیکولرلی جو میرے جیسے مڈل ایج لوگ ہیں، ان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو وہ جو ان میں رومانیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں دنیا میں انقلاب یا تو غریبوں کی وجہ سے آئے ہیں یا نوجوانوں کی وجہ سے آئے ہیں. کبھی دنیا میں انقلاب تمہارے جیسے لوگ نہیں لے کے آئے. ایون میری ایج کے لوگ بھی بہت کم لے کے آتے ہیں، بڑے کم لوگ عمران خان ہوتے ہیں. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پیدا. یہ عمران خان جیسے لوگ تو بڑی مشکلوں سے پیدا ہوتے ہیں، جن کی اتنی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اور جن کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے. انجینئر صاحب بہت سارے میرے جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سمجھ بوجھ دی ہے، اور دنیا جنہوں نے پھری ہے، آپ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے. ہم نے تو الحمدللہ پتہ نہیں دنیا کا شاید کوئی کنٹری بھی نہ چھوڑا ہو علم حاصل کرنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے. اور بائی دا وے ہم علم کو بیچ کے پیسے نہیں کماتے، یہ سب سوشل ورک ہے، یہ فری ہے. ہم اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنی انجینئرنگ کرتے ہیں. آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے ضائع کی، ملک کا پیسہ ضائع کیا. ہم نے انجینئرنگ کی ڈگری لے کے نہ صرف ملک کو ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں، ابھی تک 33 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں اور دنیا جہان کی ڈگریاں لی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے ملک کو سپورٹ کرتے ہیں. تو آپ ملک کے سورسز کھا رہے ہو، غریبوں کا مال کھا رہے ہو، غریبوں کو بیچ کے اور اسلام کو بیچ کے کھا رہے ہو. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت عدل و انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ تو آپ جاہل شخص کو بھی یہ پتہ ہے کہ عدل و انصاف پاکستان میں ناپید ہے. تو اس کو ناپید کرنے والا کون ہے؟ اس کو ناپید کرنے والا عمران خان ہے. اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ نے قرآن پڑھا ہو، کہ اللہ کا نظام عدل پہ کھڑا ہے. اللہ نے یہ پوری کائنات انصاف اور عدل پہ قائم کی ہے، اور جس دن انصاف اور عدل ناپید ہو جائیں گے یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو طاغوت کے سامنے، ظالم کے سامنے، جابر کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے. تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نہیں ہوئے تھے طاغوت کے سامنے؟ کیا مسئلہ تھا مکہ میں؟ یہی مسئلہ تھا نا کہ جابر حکمران تھے، اور وہ جو غریب تھے ان کو ان کا حق نہیں مل رہا تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اسلام لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کے قرآن پڑھتے ہیں لیکن آپ کے حلق سے نہیں اترا. وہ جو عمران خان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو تو اس کی سمجھ نہیں ہے. آئیں میں سمجھاتا ہوں کہ ایاک نعبد، یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ عبادت کا مطلب نمازیں پڑھنا ہے؟ نہیں، ہم صرف تیرے سامنے جھکتے ہیں، تو ہمارا اللہ ہے، ہم تیرے صرف عبد ہیں، ہم صرف تیرے سلیو ہیں. لیکن پوری دنیا کے لیے ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو وہ فولاد کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہ یو این او میں کھڑے ہو کے دنیا کی تاریخ میں آج تک کسی کو اتنی ہمت نہیں ہوئی اور وہ بات نہیں کی یو این او میں کھڑے ہو کے جو عمران خان نے کی. وہ اس کا ایمان بولتا ہے. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اسلامو فوبیا کے خلاف پورے مسلم دنیا کو جمع کر کے اور یو این او میں ایک دن بنوا دے. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس طرح کرے. اور جب اس نے القادر بنایا تھا تو اس وقت پورا انڈیا اور پوری غیر مسلم دنیا وہ چیخ رہی تھی کہ یہ کس طرح کا فنڈامنٹلسٹ اور مسلمان ٹائپ. وہ تو اسی لیے بیچارہ جیل میں بیٹھا ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں اس کو دبانے کے لیے لگی ہوئی ہیں. لیکن وہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ ایاک نعبد، میں صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہوں. یہ ہے عبادت. عبادت نمازیں پڑھنے کا نام نہیں ہے. عبادت ہے نہ جھکنا ظالم کے سامنے.
اور ایاک نستعین، اور پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے. اگر ان سے مانگتا ہوتا تو کل اس کی ڈیل ہو چکی ہوتی. اگر آپ جیسا انسان ہوتا جو ایک وقت میں یہ کہتا ہے کہ جنرل جو ہیں وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے قسم کھائیں تو پھر شاید لوگ مانیں، اور ایک وقت میں یہ کہتا ہے کہ یہ عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں، اور عمران خان کا نہ پہلے کا پتہ ہے نہ بعد کا پتہ ہے، اس لیے کہ آپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، اور آپ کے لیے ہی وہ آیتیں اللہ معاف فرمائی اتری ہیں کہ سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ واپس آنے کے نہیں. انجینئر صاحب آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو اللہ نے آیات اتاری ہیں نا، اس میں اللہ نے ظاہر کر دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. اور پھر آگے کیا فرمایا وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہم نے تمہارے دلوں کو ملا دیا. تم دلوں کو ملا رہے ہو، تم تو دشمنیاں بڑھا رہے ہو. عقل کرو تم نے کتنے دلوں کو ملایا اور کتنے دلوں کو توڑا ہے اور کتنے دلوں کو نفرت پھیلائی ہے ملک میں. تو اللہ فرما رہے ہیں محبت کی بات کرو، جو اللہ نے تمہیں محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے اس کو قائم رکھو. اور محبت کیسے قائم رکھی جاتی ہے آئیں بتاؤں. وَاذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اپنی دشمنیوں اور اپنے ایک دوسرے کے خلاف چلنے کی وجہ سے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور اللہ نے تمہیں اس گھڑے سے بچایا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ تعالیٰ یہ کھول کھول کے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو انجینئر صاحب آپ یہ سوچو، ذرا غور کرو، ابھی مرنے سے پہلے یہ غور کر لو کہ کیا تم لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال رہے ہو یا نفرت ڈال رہے ہو، ان کو دور کر رہے ہو. اللہ نے اپنی رحمت سے یہ کہا کہ محبت ڈالو. یہ جو اللہ آیت اتار رہا ہے یہی بتا رہا ہے میری یہ نعمت آئی تم پہ، اور یہ نعمت کیسے قائم رہے گی جب تم محبت کی بات کرو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ ولا تشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا ببعض اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلُّوا فَقُولُوا أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. یہ آیا نمبر 64 ہے. انجینئر صاحب دیکھیں ذرا جا کے، آپ کو آج تک کسی نے ریسرچ کرنا نہیں بتایا. پہلے قرآن پہ ریسرچ کریں، قرآن کو دوبارہ سے پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کب ختم ہو جانی ہے. کیونکہ آپ پھیلا رہے ہیں فتنہ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو کہو، ایون اہل کتاب کو بھی، کہ آؤ منیمم ایجنڈا پہ جمع ہو جائیں. اللہ تو کہتا ہے ایون اہل کتاب کو بھی منیمم ایجنڈا پہ جمع ہو جائیں. اور آپ ایسے جاہل شخص ہیں کہ آپ مسلمانوں پہ ہی فتوے لگا لگا کے ان کو برا کہہ کے وہ جو ہے نفرتیں پھیلا رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کسی کو پاس لانا ہوتا ہے، قریب لانا ہوتا ہے، تو آپ کیا ان کے بزرگوں کو گالیاں نکالتے ہو یا ان کی اچھائی، ان کی اچھی باتوں پہ بات کرتے ہو اور جو ان کی غلطیاں اس پہ درگزر کرتے ہو؟ اگر غلطیاں ہوں بھی تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو غلطی سمجھ بھی آئی ہو. پوری دنیا میں آج تک کبھی کوئی ایسا شخص اچھی تبدیلی نہیں لا سکا جو کہ صرف نیگیٹیوزم پہ چلے. نیگیٹیوزم کبھی تبدیلی نہیں لاتا، اچھی تبدیلی تو بالکل نہیں لاتا. تو نیگیٹیوزم سے تبدیلی اچھی نہیں آتی. اگر آپ تبدیلی لانا چاہ رہے تھے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ منیمم کامن ایجنڈا ڈھونڈتے اور لوگوں کو تو آؤ منیمم کامن ایجنڈا پہ آ جاؤ. کیونکہ اللہ تو قرآن میں یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ آپ ایون اہل کتاب کو بھی کہو آؤ منیمم ایجنڈا پہ جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں. اور وہ منیمم ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم شرک نہ کریں. اور شرک سے مراد کیا ہے انجینئر صاحب؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم کہا، اسم مبین نہیں کہا. یعنی یہ سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، یہ ظلم ہے. اور ظلم کیوں ہے کہ جب آپ شرک کرتے ہیں آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کسی اور کو اپنا آقا بناتے ہیں، اور آپ ایاک نعبد پہ اور ایاک نستعین پہ عمل نہیں کرتے. جیسے آپ نے یہ دنیا کے آقاؤں کو، یہ عاصم منیر کو اپنا آقا بنایا ہوا ہے، اور اس آقا بنانے کی وجہ سے آپ اس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کہہ رہے ہو. اور آپ طاغوت کے سامنے اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ کا ایمان کمزور ہے، تو کم از کم خاموش رہیں. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ ایمان کی جو طاقتور جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ظالم کے سامنے اس کو کہنا تم ظالم ہو، پھر ظلم کو ہاتھ سے روکنا، اور پھر اس سے غلط کہنا. اور اگر تم غلط نہ کہہ سکو تو دل میں غلط سمجھنا. تو آپ تو اتنے جاہل شخص ہو اور اتنا ایمان آپ کا کمزور ہو گیا ہے کہ آپ نہ صرف غلط کو غلط نہیں کہہ رہے بلکہ آپ غلط کو صحیح کہہ رہے ہو. یعنی یہ اتنے بیچارے جو نوجوان ہیں، جو والنٹیئر ہیں میرے جیسے، جو ایک پائی کماتے نہیں ہیں. انجینئر صاحب آپ نے تو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف ڈالرز بنائے ہیں، ہم نے ایک پائی نہیں کمائی. ہم نے اپنے ہاتھ سے پیسے لگا کے یہ ویڈیوز بنا رہے ہوں، اپنا قیمتی ٹائم لگا کے. یہی ٹائم اگر میں کہیں سیمینار دوں تو میں تھاؤزنڈز آف ڈالرز بناؤں.
لیکن یہ میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ ہم سب نے آخرت میں جو ہے وہ جانا ہے. ہم سے یہ حساب ہوگا. عمران خان نے تو اپنا کام کر لیا. عمران خان تو ظالم کے سامنے کھڑا ہو گیا. اس نے تو ایاک نعبد اپنے عمل سے کر کے دکھا دیا. اور آپ نہ صرف اگر اس کو اچھا نہیں کہہ سکتے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان بیچارے جو مظلوم ہیں، یہ مظلوم ہیں جن کا انصاف نہیں ملتا، جن کے گھروں کو توڑا گیا، جن کی شلواریں اتاری گئیں، جن کی ماؤں بہنوں کے دوپٹے کھینچے گئے، جن کے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، جن کو عقوبت خانوں میں رکھا گیا، جن کو اغوا کیا گیا، آپ ان کے حق میں بولنے کی بجائے ظالم کے ساتھ کھڑے ہو کے کہتے ہو کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کر رہے ہیں، اور خان کا پہلے کا نہیں پتہ اور نہ اگلے کا پتہ. کیا تم اندھے ہو، گنگے ہو، بہرے ہو؟ قرآن کی جو آیت ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کون سا انسان ہے پاکستان میں جس نے آپ کو اتنا فیم دیا کہ ورلڈ کپ لا کے دیا؟ کون سا انسان ہے جس نے اتنا بڑا فری ہسپتال بنا دیا؟ کون سا انسان ہے جس نے نمل بنا دیا؟ کون سا انسان ہے جس نے القادر بنا دیا؟ کون سا انسان ہے جس نے UN میں کھڑے ہو کے اسلام کا پرچم بلند کیا؟ کون سا انسان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جاتا ہے اور وہ جوتی پہننا بھی مناسب نہیں سمجھتا؟ اتنی ہمت چاہیے اس کے لیے، کیونکہ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کو تکلیف دیتی ہیں. انجینئر صاحب بہت جلدی سب نے مر جانا ہے، اور کیا جواب دیں گے؟ تو ہم تو اس جواب کے لیے اتنی زیادہ جبر اور ظلم سہ کے، یعنی پاکستان بھی نہیں آ سکتے جو ہمارا مدر لینڈ ہے، جس کو ہم نے سینچا ہے، جس کے لیے ہم پوری دنیا سے پیسے بھیجتے ہیں اور چیریٹی بھی اکٹھی کر کے دنیا جہاں کے جو ہے نا وہاں پہ ہاسپٹلز اور اسکول چلا رہے ہیں. آپ تو اپنا ایک مدرسہ بھی خود نہیں چلاتے ہو، اور آپ جو ہے وہ ڈیجیٹل دہشت گرد کہتے ہو. بیسیکلی ہم جیسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں. اگر تمہیں عمران خان کا پیچھے کا نہیں پتہ نا تو تم ابھی پیدا نہیں ہوئے. اگر اس کا فیوچر نظر نہیں آ رہا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری ویژن بھی زیرو ہے. اور مجھے کوئی اس پہ شک نہیں ہے کہ تمہاری ویژن زیرو ہے، کیونکہ تمہیں جیسے لوگ جو حرام کھاتے ہیں اور جو دین کو تھوڑے داموں بیچتے ہیں. یہ بھی سورہ بقرہ پڑھ لیں. تو انجینئر صاحب میں آپ کو آخر پہ یہی کہوں گا کہ آپ ابھی ٹائم ہے توبہ کر لیں، اس لیے کہ آپ کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ نفرت پھیلاتے ہو. آپ ایک چھوٹی چیز کو لے کے اس کو ایکسٹراپولیٹ کراتے ہو، اور آپ کو اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ باقی چیزوں کو آپ دیکھ سکو. آپ کی گفتگو کا انداز جاہلانہ ہے اور آپ تفرقے کی باتیں کرتے ہو. ایون بڑے علماء، اسکالر اور شیخ تو بڑے دور کی بات، آپ تو استغفر اللہ معاذ اللہ، انبیاء اور ایون میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہوئے بھی آپ نے بیوقوفانہ انداز کے الفاظ استعمال کیے ہیں. اور میں آج اپنے سارے اینکر بھائیوں دوستوں کو کہوں گا کہ ان کو یہ کہنا کہ جی ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، یہ چھوڑیں لبادہ. یہ جاہل شخص کو جاہل کہیں، کیونکہ جب تک آپ جاہل کو جاہل نہیں کہیں گے آپ بھی اس میں صف میں شامل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آپ ظلم دیکھیں، جبر دیکھیں یا جاہل شخص دیکھیں، اس کے سامنے آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ اس کو ایکسپوز کریں. آج ٹائم آ گیا ہے کہ انجینئر مرزا کو اسی طرح ایکسپوز کیا جائے جیسے جب قاسم علی شاہ نے غلطی کی تھی تو اس کو ایکسپوز کیا گیا تھا. اب اس پہ آپ بار بار واپس نہ جائیں اور یہ کریں کہ اس کی ویڈیو کو مت آگے چلنے دیں اور اس پہ ریویو بھی مت کریں، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ ریویو کیا جائے. اس کی گفتگو کا انداز ہی ایسا نہیں ہے. بے انتہا علماء، اسکالر اور یوتھ میں ایسے ایسے ہیرے پیدا ہوئے ہیں پاکستان میں کہ وہ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں. ان کی گفتگو کو سنیں اور اس فتنے سے بچیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچنے کی اور اس طرح کے بہت سارے فتنوں کو کرب کرنے کی توفیق دے. شکریہ.